الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت للناس رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا نظام بڑا تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. ہر طرف ظلم کا، جہالت کا، قتل و غارت گری کا اور سفاکی کا ایک عجیب دور تھا. حتیٰ کہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ جو عام طور پر ذہنوں میں آتا ہو یا کیا جا سکتا ہو، وہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو عام طور پر زمانے جاہلیت میں نہ کیا جاتا ہو. حتیٰ کہ ایک ایسا بھیانک اور دل دہلا دینے والا عمل اور ظلم اس زمانے میں بعض قبائل میں رائج تھا، اور وہ تھا اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا. یہ پورے عرب میں نہیں تھا. عام طور پر لکھنے والوں سے بھی اور بولنے والوں سے بھی ایک انجانے میں ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا مزاج تھا. حالانکہ اصحاب سیر اور تاریخ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ سارے عربوں میں نہیں تھا، بلکہ عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ رسم و رواج تھا. اور خود سوچنے والی بھی بات ہے کہ اگر عربوں میں یہ مزاج ہوتا کہ ہر پیدا ہونے والی بچی کو دفن کر دیا جاتا تو پھر لوگوں کو بیویاں کہاں سے ملتی، عربوں کی نسلیں کہاں سے چلتی. اس لیے یہ بعض قبائل کے اندر یہ عادت تھی، اور قرآن مجید نے اس کا ازالہ کیا، اس کو بیان کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان جاہل لوگوں کا عالم اور مزاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے، جب ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کا دنیا میں آنا
یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ جو خالق کائنات ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کو پیدا کیا، جو اپنے بندوں کے مزاج سے واقف ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، ان کا ہر کام مصلحت والا ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اذا بشر احدهم بالانثى۔ معلوم ہوا کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا یہ خوشخبری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو لڑکی پیدا ہو جائے یا اگر کسی کے پاس لڑکی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کر دے، یہ 3 باتیں حضور نے فرمائی، نام اچھا رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھی جگہ نکاح کر دے، تو آقا نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کی زبان سے جنت کی ضمانت ایسے لوگوں کو ملی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، کسی کے پاس 3 نہ ہوں، 2 ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کو بھی۔ تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسی کے پاس 2 بھی نہ ہو، 1 ہی ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ 1 کے لیے بھی یہی بات ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مایوس ہو گئی، چہرہ بدل گیا ان کا، کیونکہ حضرت عائشہ کو کوئی اولاد نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے جذبے کو سمجھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم تو امہات المؤمنین ہو، تم تو ساری دنیا کے سارے مؤمنوں کی ماں ہو، یہ حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا۔ تو غرض یہ ہے کہ جس چیز کو زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر شرم کا، حیا کا سبب سمجھا جاتا تھا، بے عزتی سمجھی جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو اسلام میں عورتوں کو جو مقام دیا گیا وہ دراصل نبی رحمت کی وجہ سے تھا۔ اور قرآن نے یہ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان لوگوں کا مزاج اور عالم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے، جب ان کو کسی لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ایسا گھٹتا ہے غم سے، اور چہرہ ایسا کالا ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر سیاہی آ گئی ہو۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غم سے گھٹتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپ چھپاتا پھرتا ہے، اس لیے کہ لوگ آ کے خوشخبری دیں گے، بشارت دیں گے کہ صاحب آپ کو لڑکی مبارک ہو، تو چھپتا ہے لوگوں سے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور پھر اس کے بعد پلان کرتا ہے يُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو رکھ لے یا بھی یہ کہ اس کو زمین میں زندہ دفن کر دے۔ اور ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ ایک صحابی ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں اپنی بچیوں کو کیسے دفن کر دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے، حضور نبی رحمت تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے بتلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور نے کہا نہیں، تم بتلاؤ۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جیسے مجھے اطلاع ملی کہ لڑکی پیدا ہوئی تو میں تو غصے سے پاگل ہو گیا، اور میری بیوی نے کسی طرح مجھ سے چھپایا، اطلاع نہیں کی، حتیٰ کہ وقت گزر گیا، یہاں تک کہ اب وہ بچی اس قابل ہوئی کہ وہ انگلی پکڑ کے چل سکے،
بات کرنے کے قابل ہو گئی، 3 سال 4 سال ایک فرض کر لیں آپ. اب جب اس کے بعد وہ بچی ہمارے گھر میں رہتی تھی اور میری بیوی نے یہ کہا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، تو میں اس بچی سے لگاؤ ہوا، کیونکہ بچپنا ہوتا ہی ایسا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کھینچا چلا جاتا ہے بچوں کی طرف. تو کہتے ہیں کہ میری محبت بھی اس بچی سے بڑھ گئی، حتیٰ کہ بہت دن گزر گئے، اور جب میری بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا اس بچی سے لگاؤ زیادہ ہو گیا، تو ایک مرتبہ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس بچی سے آپ کو بہت قلبی لگاؤ ہے. کہا کہ ہاں یہ بہت پیاری بچی ہے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، اس لیے میں اس پر فدا ہوں. تو اس کو ہمت جاگی، بیوی کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو بتلاؤں کہ یہ کسی اور کی نہیں، آپ ہی کی بچی ہے. بس پارا چڑھ گیا. کہتے ہیں کہ میرا چہرہ بدل گیا. اب اس کے بعد میں کوشش کرنے لگا کہ کس طرح میں اس بچی کو اپنے آپ سے دور کروں، اور وہ بچی ایسی تھی کہ وہ میرے قریبی ہوتی رہی، میں کتنا اسے دور کرنا چاہوں وہ برابر میرے قریب ہوتی رہی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں نے پورا پلان کر لیا اور اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ میں بچی کو ایک جگہ لے جا رہا ہوں، اسے تیار کرو. تو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں میری بچی کو تیار کیا. میں اپنی بچی کو لے کر ایک جنگل میں پہنچا اور ایک دور جگہ پر پہنچا جہاں سے اس کا واپس آنے کا امکان نہیں تھا. اب اس کے بعد میں نے اپنی بچی کو ایک جگہ بٹھایا اور وہاں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا زمین پر. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سنا تو آقا کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے. اب وہ رک گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا نہیں تم بیان کرو. اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں جب گڑھا کھودنے لگا اور وہ گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پر آنے لگی، تو جس بچی کو میں نے وہاں دور بٹھایا ہوا تھا وہ دوڑتی بھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پر مٹی آ گئی، اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے سے مٹی جھاڑنے لگی. حضور کی ہچکی لگ گئی. کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تجھے اب بھی رحم نہیں آیا؟ یہ جملہ سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو بیان کرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اب بھی کوئی ترس نہیں آیا. اور اس کے بعد اب میں جب اتنا گڑھا کھود دیا کہ اب وہ بچی اندر جا سکتی ہے، تو میں نے اس بچی کو ایک باتوں میں لگا کر ڈھکیل دیا اندر، اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. تو اب وہ بچی مجھے چیخنے لگی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ مجھے اندر کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے ایک نہ سنی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی، یہاں تک کہ وہ مٹی اس کے حلق تک پہنچ گئی. اور اس نے پھر اس کے بعد اچانک دھول اڑی، گرد و غبار اڑا، ریتیلا علاقہ تھا، تو وہ ریت میرے آنکھوں میں پہنچی تو میں آنکھ کو رگڑنے لگا. تو اندر سے اس بچی نے کہا کہ ابا آپ کے آنکھ میں شاید مٹی آ گئی، آپ اس کو صاف کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیوں پہ آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں نے ایک مٹی زور ڈالی، یہاں تک کہ وہ مٹی کے اندر وہ بچی دب گئی اور میں وہاں سے واپس ہو چلا. یہ ایک منظر ہے. ایسے دسیوں بچیوں کو زمین میں دفن کیا گیا عربوں کے بعض قبائل کی وجہ سے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ کل قیامت میں ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر اسے قتل کیا گیا. لیکن اسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی وجہ سے عورتوں کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، وہ بیان کے باہر. جیسے یہ روایت خود میں نے سنائی کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور اس نے ان کا اچھا نام رکھا ہو، ان کی اچھی تربیت کی ہو، اور پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کیا ہو، تو آقا نے فرمایا اضمن له الجنہ، ایسوں کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زمانے جاہلیت کی آج بھی بہت سی رسمیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. اگر لڑکی پیدا ہو جائے
تو ساس پورا ساس پن دکھاتی ہے بہو کے ساتھ. دوسری لڑکی پیدا ہو جائے تو رویے بدل جاتے ہیں. تیسری پیدا ہو جائے تو نحوست کا لقب مل جاتا ہے. حالانکہ نہ اس میں مرد کے عمل کو دخل ہے نہ عورت کے عمل کو دخل ہے. یہ تو من اللہ ہے, یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے نواز دے. اور بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کسی آدمی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل مجدہ یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ جا تو اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن, میں تیرا اور تیرے باپ کا ضامن ہوں. بعض علماء نے یہ بات لکھی. اور جب لڑکا کسی کو پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جا تو اپنے باپ کا ذمہ دار بن. تو لڑکی کے آمد پر, لڑکی کے آنے پر تو اللہ تعالیٰ ضامن ہیں آپ کے. اور یہ تجربہ ہے, ایک نہیں دسیوں لوگوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ لڑکی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیر معمولی رزق کی فراوانی ان کے گھر میں کرتے ہیں جو غیر محسوس ہوتا ہے. یہ تجربات ہیں. جن لوگوں کے پاس لڑکیاں ہیں ان سے آپ تجربے کے طور پر پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی ذمہ داری روزی کی اللہ نے اپنے سر نہ لے رکھی ہو. ہر ایک کو روزی پہنچانا یہ اللہ کا فرض ہے. فرض اس معنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے اوپر لے لیا, ورنہ اللہ پر تو کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانیت پر اگر رحمت ہوئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں پر اگر رحمت ہوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ہوئی ہے. ورنہ جاہلیت میں تو یہ مزاج تھا عورتوں کا, لیکن اسلام نے عورتوں کے حقوق دیے, اسلام نے عورتوں کو حق دیا. یہ ایک حصہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ ہے. ورنہ اللہ کے نبی کی رحمت تو بہت پھیلی ہوئی تھی زندگی کے ہر چیزوں پر, بلکہ ہر مخلوق پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے چوری کی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا مقدمہ لایا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, شاید تم نے چوری نہیں کی ہوگی. تو عرض کیا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ, پوری تحقیق ہو چکی ہے اور انہوں نے چوری کی ہے. اور اسلام کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. کسی کی چوری اگر ثابت ہو جائے تو پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن یہ اسلامی حکم پر ہے. اسلامی حکومت قائم ہو تب ہے, ہر ایک کو اختیار نہیں ہے. ایک صحابی کی چوری ثابت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ لایا گیا. حضور نے پہلے تو ٹال دیا کہ نہیں انہوں نے چوری نہیں کی ہوگی. کہا یا رسول اللہ جرم ثابت ہو چکا ہے اور خود انہوں نے بھی اقرار کر لیا. تو آقا نے فرمایا کہ جاؤ حد جاری کر دو. اب جب صحابہ ان کو لے کر گئے, ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگے. تو جو صحابہ وہاں موجود تھے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ ہی کے کہنے پر تو عمل ہوا ہے. کہا کہ جب تک نبی کے سامنے کوئی معاملہ نہیں آتا تو وہ نبی کو اختیار ہوتا ہے, لیکن جب نبی کے سامنے کوئی معاملہ آ جائے تو اب وہ اللہ کی حد ہے اور اللہ کے حد پہ نبی بھی مجبور ہے. لیکن میں رحمت للعالمین ہوں, اس لیے مجھے اپنی امتی پر شفقت اور رحمت کی بنیاد پر رونا آ گیا, لہذا ان کا ہاتھ کاٹا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا سر رکھ کر روتے رہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو حضور نے کہا کہ نہیں, تم سے غلط عمل ہوا ہوگا, تم نے صحیح زنا نہیں کیا ہوگا, جاؤ یہاں سے.
انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل مجھ سے زنا ہوا ہے، اور ایسے ہی جیسے سلائی سرمیدانی کے اندر ہوتی ہے بالکل ایسا مجھ سے عمل ہوا۔ حضور نے کہا نہیں، شاید تم سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 3 مرتبہ حضور نے ان کو ٹالنا چاہا، شاید وہ مکر جائیں اپنی بات سے، تو ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ رہے گا، وہ توبہ کر لیں، اللہ توبہ قبول کر لے۔ لیکن جب وہ مسلسل مصر تھے اور ان کو خوف الہی غالب تھا کہ اسلام کا حکم میرے اوپر نافذ ہونا چاہیے زنا کی سزا، اور اسلام نے حکم دیا کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس کو پتھر یہاں تک مارے جائے کہ وہ مر جائے، اور غیر شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور بھرے مجمع میں لگائے جائیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے واقعتاً ایسا عمل ہوا ہے جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ماعز کو لے جاؤ اور ان پر حد جاری کر دو۔ تو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو مدینے کے اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں عام طور پر حد جاری کی جاتی ہے، اور پھر حضرت ماعز پر پتھر مارنے لگے۔ ماعز اسلمی نام ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ایک پتھر جب آ کے ان کے سر پر لگا اور سر پھٹ گیا تو اس کے نتیجے میں ایک دل سے آہ نکلی۔ ادھر صحابی ایک دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ماعز کو ہم نے مارا اور ان سے دل سے، ان کے زبان سے ایک آہ نکلی، لیکن صحابہ مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے فوری روکو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قول سے مکر جائیں۔ لیکن پھر دوسرے آدمی نے آ کر عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صحابہ نے مسلسل حد جاری کی یہاں تک کہ ماعز کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر رونے لگے اور فرمایا کہ ماعز کا جنازہ تیار کرو۔ حضرت ماعز کا جنازہ تیار کیا گیا، اور پھر جب جنازہ تیار ہونے کی اطلاع حضور کو دی گئی تو حضور تشریف لائے، اور بے قطار و قطار حضور روتے رہے، اور جنازے کے صف بندی کر کے حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، کہا یا رسول اللہ، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ جنہوں نے ایسا عمل کیا ہے آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا اتنے جلال میں آئے، حضور کا چہرے انور سرخ ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب غصے میں آتے تو حضور کا چہرہ ایسا لال ہو جاتا ہے جیسے اس پر انار، سرخ انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آقا کا حسن بھی ایسا دیدہ ور تھا جو بیان کے باہر ہے، اور بڑے جلال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ عمر جانتے ہو ماعز نے جو توبہ کی ہے، خدا کی قسم اس توبہ کا 10واں حصہ، ماعز نے جو توبہ کی ہے اس توبہ کا 10واں حصہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے بھاری ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضور آگے بڑھ کر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے جنازے کی حضور نے نماز پڑھائی۔ میرے بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں پر، جانوروں پر، دشمنوں پر، ہر ایک پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ طائف کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نشانہ بنا بنا کر پتھر لگائے، حتیٰ کہ جسم مبارک سے خون ایسا رسا، اتنا بہا کہ جوتے مبارک سے پاؤں چپک گیا خون سے، اور ایسا جلال آیا اللہ کو کہ عذاب کے فرشتے کو نازل کر دیا گیا، اور وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر متعین تھا پہلی مرتبہ زمین پر نازل کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ یہ پہاڑوں پر متعین ہے اور آج یہ پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے پابند کر دیا ہے، آپ جو حکم دیں گے یہ بجا لائے گا۔ اس فرشتے نے آقا کو سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں میں ان طائف کے دونوں پہاڑیوں کو ملا دوں تاکہ طائف کی ساری بستی کچل کر رہ جائے۔ لیکن سلام ہو میرے آقا پر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ فتح مکہ سب کے سامنے ہے۔ حضور جب مکہ المکرمہ فتح کر کے لیے تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے بعد جب مکہ مسجد حرام میں حضور داخل ہو رہے تھے اونٹنی پر، کس انداز سے؟ سر جھکا ہوا، پیشانی مبارک اونٹ کے کوہان سے لگی ہوئی، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ کے الفاظ کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھی تو ایسے ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو آقا کے راستوں میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے حضور پر گالی گلوچ کی، جنہوں نے حضور کو پتھر مارا، جنہوں نے حضور کو کہ جان کے در پہ ہوئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو قتل کیا، آج وہ سب مجرم بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتلاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو وہ بھی نبی رحمت کی رحمت کو جانتے تھے۔ فرمایا کہ آپ کریم اور ابن کریم ہیں، یعنی آپ کا سارا خاندان شرافت والا ہے، اس لیے ہم آپ سے شرافت ہی کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو آج مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن والا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا، حتیٰ کہ جو آج ہمارے مقابلے کو نہ آ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے اور اس پر بھی کوئی تلوار نہیں چلائی جائے گی۔ صحابہ جذبے میں آ کر جب یوں کہہ دیا الیوم یوم الملاحمہ، کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، اور جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا تھا آج ان سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن سلام ہو میرے آقا پر، اس موقع پر حضور نے اعلان کیا، اور جب یہ اطلاع دی گئی کہ فلاں صحابی جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے اور انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا الیوم یوم الملاحمہ، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کا دن ہے، آج کا دن رحم اور غمساری کا دن ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ جانی دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا، اور آنے والی ساری قیامت تک انسانیت کو یہ سبق دیا کہ نبی رحمت کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نبی رحمت کی رحمت کو لوگوں تک پھیلائیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک ہم بتلائیں، ان کی رحمت اور ان کا شفقت اور ان کا طریقہ ہم لوگوں تک اور خاص طور پر غیر مسلموں کو ہم بتلائیں کہ ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آج دنیا کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو بنیادی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں نے نبی کے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کوتاہی ہم لوگوں کی بھی ہے، ہم لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچایا، نبی کی سیرت کو صحیح طریقے تک ہم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ یہ بنیادی تعلیم جس کا ذریعہ تھا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم لوگوں تک پھیلاتے، ان کی شفقت کو، ان کے رحمت کو، ان کے طریقے کو اور ان کے لوگوں سے محبت کو، ان کے دشمنوں کے طریقہ کار کو، یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو لوگ کہنے پر مجبور ہوتے۔ لیکن ہم نے نبی کا نام لے کر نبی کی روح کو تڑپانا اپنا طریقہ کار سمجھ رکھا ہے۔ سب کو معلوم ہے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جذبات کے، جس کو بیان کرنے کو بھی شرم آتی ہے۔ منچلے نوجوان پتہ نہیں کیا دکھلانا چاہتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ میلاد کے جلوس کے نام پر ایسی واہیات حرکت جو ایک نبی کا عاشق تو کیا کرتا، ایک صحیح سچا مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے نام پر ہائے افسوس مسلمان یہ حرکت کرتا ہے۔ راستہ بلاک کر کے گاڑیوں پر میوزک کے ساتھ گاڑی کو نچایا جا رہا ہے اور جھنڈا ہاتھ میں لگ کر نبی کی میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ اس کے اوپر سیڑیاں بھی بج رہی ہیں، بڑے فخر کے ساتھ اس پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی لگ رہا ہے۔
کیا نبی کی یہ تعلیم ہے کہ میوزک بجائی جائے، قوالیاں گائی جائیں، نوجوان منچلے گاڑیوں کو بیچ پر ایک ٹائر پر گاڑی کو گھمائیں؟ یہ میلاد ہے؟ صحیح معنوں میں میلاد یہ ہے کہ ہم ایک جگہ ادب سے بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے، یہ میلاد ہے۔ میلاد اس کا نام ہے۔ میلاد روڈوں پر نکلنے کا نام میلاد نہیں ہے، جذبات کے اظہار اور خواہشات کے اظہار کا نام میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ میں توبہ کروں، میلاد یہ ہے کہ میں اپنے زندگیوں پر نادم ہوں، میرا تعلق جس نبی سے ہے، میرے مولا میں اپنے نبی کا نام آج تک غلط طور پر لیتا رہا، میرے نبی کی عقیدت میرے اوپر غلط رہی، میرے نبی کا عمل میرے اوپر، میرے نبی کے طرز زندگی میری زندگیوں کے اندر نہیں آئی۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آج میرے نبی کی پیدائش کے دن میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے نبی کے پیدائش والے مہینے کے اندر میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں یا اللہ کہ میں آج سے میرے نبی کے طریقے پر عمل کروں گا، میرا گھرانہ آج سے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا۔ یہ ایک سچا عاشق رسول ہے۔ میرے بھائیوں، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات بہت پریشان کن ہیں۔ ایسی بے حسی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ پیغام یہ عاجز دینا چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر جذبہ عشق کو اور عشق نبی کو صحیح معنوں میں گرمائیے۔ ہم میں کہ ہر آدمی کو، خود کہنے والا بھی اس بات کا محتاج ہے کہ میرے دل میں واقعتاً سچا عشق پیدا ہو۔ اور سچا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بات فرما دی۔ اللہ کرے وہ بات ہماری ہر آدمی کی زندگی کے اندر آ جائے، اور وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اس وقت تک آدمی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہ ہو جائیں۔ میری خواہش کچھ نہیں، میری مرضی کچھ نہیں، میری انا کچھ نہیں، میرے جذبات کچھ نہیں، میرے جذبات، میری خواہشات، میری انا سب کچھ میرے آقا کی خواہش پر قربان۔ یہ سچا عشق ہے، یہ سچا عشق ہے۔ اور اللہ کرے یہ عشق واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مالک جو مرحومین ہیں ان کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور مانگنے سے جو رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب